میں نے بتایا نا ایک آدمی نے شادی کی دبئی میں, تو اس نے اپنی ماں کو بلوا لیا کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا. اکلوتے یعنی کہ یہ بھی بڑے نقصانات ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب مل کے ماں کو پال لیتے ہیں آسانی سے. تو ماں کو بلا لیا, بوڑھی ماں کو اکیلا کہاں چھوڑتا وہ. بیگم کو اعتراض کہ ماں کو میرے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے. میں نے کہا یار ماں خدمت بہت لیتی ہوگی. کہہ رہا ہے یار بوڑھی ماں ہے, وہ تو بیچاری کو زیادہ ہوش حواس بھی نہیں ہے, خدمت بھی میں ہی کر رہا ہوں, اس کے لیے ملازم بھی رکھا ہوا ہے. میری بیگم کا کہنا ہے کہ ماں رہے گی نہیں اس گھر میں. میں نے کہا یہ مطالبہ تو دیکھو خدمت بہت لے رہی ہوگی نا, یہ تو جائز مطالبہ ہے نا. بعض دفعہ ساسیں ہر وقت ریموٹ کنٹرول کی طرح بہو کو چلا رہی ہوتی ہیں, اس کی اپنی پرسنل لائف ہی نہیں ہوتی کوئی, یہ تو ظلم ہے. اس نے کہا بھائی کچھ بھی خدمت, ملازم رکھا ہوا ہے اماں کی خدمت کے لیے, میری بیوی کو گھر کے اندر ماں برداشت ہی نہیں ہے اور اتنا دباؤ ڈالا ہوا ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا آپ بول دو ماں کو گھر سے میں بولو نہیں نکال, ایسی کی تیس, جو کرنا ہے کرو تمہاری ایسی کی تیس. میں نے کہا غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آرام سے پیپر پہ لکھ کے دے دو. بیگم اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو گیٹ آؤٹ مائی مدر فرام مائی ہاؤس. انگلش میں بہت زیادہ سمجھ گئی, پڑھا لکھا میاں ہے. اب پتہ نہیں میں نے انگلش صحیح بولی غلط بولی, وہ بعد میں چیک کر لینا اس کو ڈکشنری میں. بھائی یہ نہیں ہو سکتا یار, بوڑھی ماں کو ہم چھوڑ دیں بیگم کے کہنے پر, نہ تم سے وہ خدمت لے رہی ہے, نہ اپنا آرام سے کمرے میں بیٹھی مسلے پہ. ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار. میں نے اس کو بولا کہ تمہارا بچہ بھی اسی طرح تمہیں نکال دے, کیا گزرے گی تمہارے اوپر. کہہ رہے میرے بچے رول جائیں گے اگر میری بیوی چھوڑ. میں نے کہا بچوں کی ایسی کی تیسی. آج کل تو یہ بڑا مسئلہ ہے نا, عورت کو زیادہ بوجھ ڈالو, عدالت سے خلا بھی لے گی, بچے بھی لے کے مارکیٹ سے اسٹارٹ ہو جائے گی, اور آپ ساری زندگی بچوں کے لیے رولتے رہو. میں نے کہا بچوں سے ابھی سے آپ یوں کر لو. کیا کرو, یہ والے بچے ہی کینسل ہو گئے, نئے سرے سے نئی شادی نئے بچے دوبارہ سے. کیا خیال ہے بھائی, پہلے ماں باپ ہیں بچے بعد میں. نہیں چھوڑنا ماں کو, غیرت کے ساتھ سر اٹھا کے جیو یار. کہتے ہیں پھر بیوی, آج کل یہ بڑے مسائل ہیں نا, بیوی بدنام بہت کرے گی, دیکھو بچوں کو چھوڑ دیا اور ماں کو چھوڑ دیا. میں نے کہا یار جو بدنامی, بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, وہ کرتی ہیں بدنام. اور ہمارا کلچر ایسا ہے کہ عورت کے دو آنسو سننے دیکھے گا تو بس اسی کی طرف چلا جائے گا, وہ تحقیق نہیں کرتا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے غلط ہے. ظالم دونوں ہوتے ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں, میں مانتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں ظالم ہیں, مرد بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں. لیکن ایک نیچر ہے کہ مرد جب مرد کی بات سنتا ہے یقین نہیں کرتا, عورت کے آنسو دیکھتا ہے تو مرد بھی اسی کی طرف پگھلتا ہے, تو بدنام کرتی ہے. دیکھو بچے چھوڑ دیے اس نے, بچوں سے ملنے نہیں آتا, یہ نہیں کرتا, حالانکہ اندر کہانی کچھ اور چل رہی ہوتی ہے. تو کہہ رہے بدنام کے. میں نے کہا ایسی کی تیسے یار, بدنامی کی کیا ہے, بدنامی تھوڑے دن چلتی ہے, اس کے بعد لوگ, کسی کے پاس ٹائم نہیں آج کل, ہر آدمی اپنے معاملات میں اتنا گھرا ہوا ہے. میں نے کہا یہ جو آخرت میں بدنامی ہوگی اماں کو یار اس بڑھاپے میں آپ اکیلا چھوڑ دو. کہہ رہے میں کراچی میں رکھوں اور ان کے لیے ملازم رکھوں. میں نے کہا نہ, بوڑھی ماں ملازم کے ساتھ اس کی گود میں سر رکھ کے سو, یہ تو بڑھاپے میں تو ماں کا مزہ ہے یار. ماں باپ جتنے بوڑھے ہوں اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں. جتنی بوڑھی ہوگی نا ماں, اس میں اتنا ہی اللہ محبت دل میں پیدا کرتا ہے اس کی. تو اسی طرح ہم عورتوں کو بھی بدماشی سکھاتے ہیں, صرف مردوں کو نہیں سکھاتے بدماشی. ہم خواتین کو بھی کہتے ہیں آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر مرد آڑا ترچھا بھی ہو برداشت کرو. اگر کمبخت بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, کماتا ہی نہیں ہے سالہ, کھلاتا ہی نہیں ہے, اپنے خرچے پہ, اپنے سسرال کے خرچے پہ پل رہی ہو, پھر میاں سے محبت یا اس کے حقوق کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. میاں بیسک حقوق نہیں اگر اٹھا رہا ہے, محبت آئی لو یو آئی لو یو, جب خرچہ نہیں ہوتا. یہ جو خواتین شوہروں سے پریشان ہوتی ہے نا, یہ رومانس نہیں ہے, رومانٹک قسم کی نہیں ہے محبت کے ساتھ, بھائی یہ سارے حقوق ادا کر رہا ہے, اس لیے اس کو آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے نہیں. یہ جو بوائے فرینڈ ہوتا ہے نا جو آئی لو یو کی گردانے, اس کم وقت نے دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا ہوتا آپ کے اوپر, نہ گیس کا بل دینا ہے اس کم وقت نے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے, تو آئی لو یو پہ ہی چل رہا ہوتا ہے, یہ شعر و شاعری پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. جیسے انگریز جو ہے نا وہ خرچہ تھوڑی اٹھاتا ہے بیوی کا, بات تمیز سے کرتا ہے, نہ کبھی ہاتھ اٹھائے گا, بہت ایکچولی کر کے بات کر رہا ہوگا اور ویمن رائٹس کی باتیں کر رہا ہوگا, گیس کا بل نہیں دے گا, نہ بجلی کا بل دے گا, مکان کا کرایہ نہیں دے گا. تو ہماری بیوی اگر, ہماری عورتیں اگر یہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی آج کا سارا, آج کے بعد سے کوئی خرچہ آپ کے ذمہ نہیں ہے, تو پھر ہمارے اخلاق دیکھو آپ. اور کیا فری پھوکٹ کے اخلاق میں کیا ہے بھائی, کیوں بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا میں, فری پھوکٹ کے اخلاق ہیں. جب کوئی ذمہ داری ہی نہیں لینی ہے تو فری پھوکٹ کے اخلاق میں کیا جا رہا ہے انگریز کا. انگریز ایک دفعہ پاکستانی شوہر بن کے دکھائے, جب گیس کا بل دے گا نا, بجلی کا بل دے گا, مکان کا کرایہ دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا کہ میں مروں گا تو بچوں کے کام آئے, ان کو اسکول لانے لے جانے کی ٹینشن اٹھا رہا ہوگا, بچیوں کی شادیوں کی ٹینشن لے رہا ہوگا, 20 مسائل ہوں گے, اپنی بیوی کو ان تمام ٹینشنوں سے آزاد کیا ہوا ہوگا. پھر میں اس انگریز سے پوچھوں گا کہ اب تو تھینک یو سے بات شروع کر اور تھینک یو پہ ختم کر کے دکھا. وہ اتنی موٹی پنجابی میں گالی سے بات شروع کرے گا, بیچ میں اتنی موٹی گالی, اور آخر میں 11 دفعہ گالیوں پہ ختم کرے گا وہ. تو انگریزوں کے اخلاق سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور اب میں ان عورتوں سے کہتا ہوں اپنے پاکستانی اور ہندوستانی شوہروں سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنا بھی آڑا ترشا ہے نا, ٹیڑھا میڑا اور بد اخلاق, آپ کو اس نے چھت دی ہوئی ہے.
آپ کے بیسک حقوق یہ ادا کر رہا ہے. اس مکھنچو کا نام آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے, مرسز فلاں, ٹھیک ہے نا, کہیں جاتی ہو عزت ہوتی ہے آپ کی. یہ ختم ہو گیا نا, عورت کی عزت اس کے شوہر سے ہے. آج ہماری لبرل خواتین بہت عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ہم نے شادی نہیں کرنی, ہم غلامی والی زندگی نہیں چاہتے, آزاد ہیں, 2% کی عزت نہیں ہوتی. دفتروں میں ہر آدمی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. شادی شدہ لڑکی اگر جاب بھی کرتی ہے, لوگوں کو پتا ہے یار یہ مسز فلاں ہے, اس کی عزت ہے, بشرطے کہ وہ مسٹر صحیح آدمی ہو. ایسا نہ ہو کہ مسٹر ہی کوئی عجیب سی چیز ہے تو پھر تو مسز فلاں ہونا ہی ہے, بن جاتا ہے. وہ کوئی اسٹیبل آدمی ہو, کچھ اس کے جوڑ کا ہو, عزت ہوتی ہے. شادی نہیں ہے تو تھوڑی کوئی عزت ہے. وہ ایک کراچی یونیورسٹی میں کوئی لبرل انٹی ہے, میرے بہت خلاف بولتی ہے, مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا, میرے بھی شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بہت پڑھتے ہیں نا. کراچی یونیورسٹی میں آپ بہت ساری انٹی ہیں, کسی کو کیا پتا چلے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں. ان میں ایک انٹی ایسی ہیں, مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا, میرا نام جب بھی آئے گا نا وہ فوراً منفی تبصرہ شروع کر دیتی ہیں. لبرل انٹی ہیں وہ کراچی یونیورسٹی کی. میرے شاگرد بھی, جامعہ کے شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بھی بہت سارے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں استاد جی جب آپ کا نام آتا ہے وہ کہتی ہیں یہ کوئی بندہ ہے, یہ بیکورڈ قسم کا آدمی ہے, دقیانوس شادیوں کی ترغیب دے رہا ہے, بچے پیدا کرو, یہ کیا ہے, یہ کون سی باتیں کر رہا ہے یہ. تو میں نے, مجھے کل ایک طالب علم بتایا کہ وہ میری جو مس ہیں, ٹیچر ہیں, وہ بہت آپ کے خلاف ہیں اور وہ شادیوں وادیوں کے. میں نے کہا اپنی ٹیچر سے نا جا کے احترام سے کہنا ہے کہ مس آپ کی شادی اب کر لیں. حقیقت بتا رہا ہوں, ہم آپ کو ٹیچنگ سے منع نہیں کر رہے, لیکن کائنڈلی آپ بھی مفتی صاحب کا بیان سنیں اور فوراً سے پہلے کسی بندے کی پہلی بیوی بن جائیں. پہلی والا نہیں مل رہا تو دوسری بن جائیں آپ, کیونکہ یہ جو آپ کے گریڈ ہے نا یونیورسٹی میں ابھی, یہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے. نہ یونیورسٹی آپ کو پوچھے گی, نہ ملک آپ کو پوچھے گا, نہ قوم آپ کو پوچھے گی. بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جو تنہائی میں زندگی گزارنی ہے نا, وہ ہمارے استاد جی نے کہا ہے وہ بھیانک آپ کا بڑھاپا ہمارے استاد کو ابھی سے نظر آ رہا ہے. یقین نہ آئے تو ذرا لبرل انٹیوں کا سروے کر کے دیکھ لو, جنہوں نے جوانی ایجوکیشن اور جاب میں گزاری, نکاح کو انہوں نے ترجیح نہیں دی, ان کا بڑھاپا اور کیسا, اور بڑھاپا کا مطلب 90 سال نہیں, 50 55 بس. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے کہا اپنی استانی صاحبہ کو احترام کے ساتھ کہہ دینا, اپنی ٹیچر کو, کہ مس آپ بھی کبھی سنجیدگی سے مفتی صاحب کے بیانات سنیں اور کائنڈلی آپ کے اسٹیٹس کا, آپ کی پروفائل کا, آپ کو اگر کوئی کمارا چھڑا چھاٹ نہیں مل رہا تو مفتی صاحب کا بیان سنیں, کسی پروفیسر سے دوسری بیوی بن جائیں آپ پروفیسر کی. سمجھتے ہو؟ وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیچنگ چھوڑ دیں آپ, لیکن اس کو پہلے فوکس کریں, یہ ضرورت آپ کی زیادہ ہے, ورنہ آگے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت بھیانک بڑھاپا ہے آپ کا. پھر یقین نہ آئے تو میں بہت ساری انٹیوں سے ان کی ملاقات کروا دوں گا کہ جنہوں نے ٹیچنگ کو اور جاب کو ترجیح دی, شادی کو ڈیلے کیا, جس کے بعد اب وہ ترس رہی ہیں, عذاب میں زندگی گزر رہی ہے ان کی. نیچر سے بغاوت مت کرو میرے بھائی. میں نے کہا نا ڈاکٹروں نے انڈے چھڑوا کے لائے کس پہ, ہمیں انڈوں پہ سیٹ کر دیا نا کہ انڈے کھاؤ. اب گایوں اور دمبوں کی چربی چھڑوا کے ڈالڈا پہ سیٹ کیا, اور کچھ دنوں میں آ جائیں گے دوبارہ کس پہ. تو اسی طرح یہ جو فیملی پلاننگ کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ عورت بچے پیدا کرنے سے کمزور ہوتی ہے, سب ڈرامے بازی ہے. یہ تو نیچر ہے عورت کی اولاد پیدا کرنا. کل انہوں نے اسی پر آنا ہے کہ عورت کی صحت کس میں ہے, نسل بڑھانے میں ہے. دیکھ لو اپنی نانیوں دادیوں کو 90 سال زندہ رہی تھی, ان کو تو جانتی بھی نہیں تھی یہ حمل روکنا کیا ہوتا ہے. زیادہ اچھی لائف انہوں نے صحت کے حوالے سے بھی, مینٹلی بھی زیادہ اچھی لائف گزاری ہے. تو وہ یونیورسٹی کی جو ٹیچر صاحب ہیں, میں نے اپنے شاگرد سے کہا ان سے کہنا کہ میں آپ کو بہت ساری لبرل انٹیوں سے ملوا سکتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھو ان بیچاریوں کا حال کیا ہوتا. ہماری دادیاں نانیاں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو, پڑھی لکھی نہیں تھی, کیسی بادشاہوں والی زندگی گزاری ہے بھائی. بہویں بھی ہیں, داماد بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, سب نے مل کے بڑھاپے میں خدمت کی ہے. عزت بھی ملی ہے. عزت عورت کو اپنے خاندان سے ملتی ہے, باہر سے نہیں ملتی. کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. میڈم صاحبہ, کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. جب آپ کمپنی کے کام کی نہیں, وہ ہو سکتا ہے سال میں ایک آدھ دفعہ تقریب میں آپ کو ہار پھول بھیج کر دیے جائیں, اس کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا. یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا جو مشہور جن کو بڑے بڑے ایوارڈ مل رہے ہوتے ہیں, ان کی عزت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد گھر پہنچنے کے بعد یہ ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نہ داماد ہیں, نہ بہویں ہیں, نہ بھائی ہیں, نہ بہنیں ہیں, کوئی خاندان ہی نہیں ہے بیچاروں کا. 4 شادیاں کر لو, بڑھاپے میں عزت ملے گی تمہیں. جوانی میں تو پھٹے ہوں گے, صحیح بتا رہا ہوں میں. جوانی میں تو حسد جیلسی سب کچھ ہوتا ہے نا, بیویاں لڑیں گی. تھوڑی عمر زیادہ ہوگی, وہ کہیں گے اب کیا رہ گیا لڑنے کے لیے, اکلوتا میاں ہے ہمارا. آپ کو رینٹ بندہ نہیں لینا پڑے گا, کرائے پہ جاپانیوں کی طرح تنہائی دور کرنے کے لیے بندہ بلانے کی ضرورت, بولو نا, نہیں ہے. بچے ہوں گے آپ کے یار, کتنے ہی نالائق بھی پیدا ہو گئے, ایک آدھ تو کام کا نکلے گا نا. اول تو انشاءاللہ سارے کام کے نکلیں گے, لیکن فرض کر لو یار اگر 2 بچے ہوئے وہی بگڑ گئے, اسپیئر میں کچھ بگڑنے کے لیے بھی رکھو.